بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے بہت ہی دلی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بہارا کہو کے غیور عوام، بھائی، بزرگ، جو بچے یہاں موجود ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ سٹیج پہ بیٹھے قائدین انجم عقیل صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، راجہ وقار ممتاز صاحب میرے بھائی، اور جتنے یہاں چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور ممبر ایم سی ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ طارق فضل چودھری صاحب نے ابھی ایک موازنہ کیا کہ جو مسخرے اس وقت مسلط ہیں ملک پر، اور جو انہوں نے کہا کہ اسی طرح امریکہ میں ایک دور ختم ہوا، لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو زیادہ اہم چیز ہے ہم سب کے لیے، وہ موازنہ ہے جو نواز شریف کا پاکستان تھا اور جو عمران صاحب کا پاکستان تھا، جو ایک منتخب وزیر اعظم کا پاکستان تھا اور جو ایک سلیکٹڈ کا پاکستان تھا۔ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو اسی طرح کے مسخرے، کھلنڈرے ملک کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ یہ ملک کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس آپ کا مینڈیٹ نہیں ہوتا ہے۔ جب نواز شریف وزیر اعظم تھا تو یہ جو آگے چاچا جی بیٹھے ہیں اور یہ جو پیچھے بچہ بیٹھا ہے، ان کے دور میں ملک کو ایٹمی قوت بنایا، ان کے دور میں پاکستان میں موٹر وے بنا کر وفاق کی اکائیوں کو آپس میں جوڑا، اور اس بچے کے لیے پاکستان میں 2013 میں سی پیک لے کر آیا، جو اس بچے کے مستقبل، یہ جو پیچھے بچہ کھڑا ہے اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور بھی بچے یہاں موجود ہیں، اس بچے کی، اور جو چھت پر بھی بچے موجود ہیں، نوجوان لوگ کھڑے ہیں، تو ان بزرگوں کے مستقبل کو، اپنے دفاع کو مضبوط بنایا، ایٹمی قوت بنایا، اور اس کے بعد موٹر وے بنائی، ڈیولپمنٹ ہوئی، اور آج 2013 میں جب نواز شریف صاحب منتخب ہو کر آئے تو ملک کے اندر سی پیک لائے۔ ملک کے اندر اس وقت کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی آپ لوگ بتائیں؟ 18 گھنٹے۔ آواز نہیں آ رہی مجھے۔ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی 2013 میں۔ مجھے آپ لوگ بتائیں کہ 2018 میں کتنی لوڈ شیڈنگ تھی؟ 2018 میں کتنی لوڈ شیڈنگ تھی؟ 0 لوڈ شیڈنگ تھی۔ یہ تھا نواز شریف کا پاکستان۔ اس وقت مہنگائی 3% تھی۔ 2018 میں مہنگائی 3% تھی، آج مہنگائی 15% ہے۔ آٹا، ابھی یہاں میرے بھائی نے آواز دی کہ مہنگائی بہت ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج چینی، آٹا، روٹی، گیس، بجلی، دوائی، جو تمام چیزیں پاکستان کی عوام استعمال کرتی ہے، وہ سب مہنگی ہو چکی ہیں۔ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، ہر روز خبر آتی ہے بجلی مہنگی ہو گئی، ہر روز خبر آتی ہے آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، ہر روز خبر آتی ہے دوائی مہنگی ہو گئی۔ تو یہ ہے عمران صاحب کا پاکستان، کیونکہ یہ سلیکٹڈ کا پاکستان ہے، کیونکہ یہ ووٹ چور کا پاکستان ہے، کیونکہ یہ آٹا چور کا پاکستان ہے، کیونکہ یہ چینی چور کا پاکستان ہے، کیونکہ یہ گیس، بجلی، دوائی چور کا پاکستان ہے، کیونکہ یہ ووٹ چور کا پاکستان ہے۔ یہ ہے آج اس سلیکٹڈ کا پاکستان۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جہاز ضبط ہوتے ہیں۔ اس نے تو پاسپورٹ کی عزت بڑھانی تھی، اور وہ جگ ہسائی ہوتی ہے کہ باہر کے ملک قومی خزانے میں کانٹریکٹ کرتے ہیں، اور احتساب کے جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں وہ کمیشن کا ڈیل کرتے ہیں۔ احتساب کاغذ لہرا کر نواز شریف اور شہباز شریف پر الزام لگاتے تھے، کاغذ لہراتے تھے، کہتے تھے اورنج ٹرین میں کرپشن ہو گئی، کہتے تھے ملتان میٹرو میں کرپشن ہو گئی، کہتے تھے لاہور میٹرو میں کرپشن ہو گئی، کہتے تھے شہباز شریف ڈفٹ کا پیسہ کھا گیا، کہتے تھے آشیانہ، صاف پانی، گندا نالا، کرپشن ہو گئی۔ عدالت میں کوئی ثبوت نہیں آیا۔ عدالتی فیصلے آپ لوگوں نے پڑھے ہیں نا؟ کوئی ثبوت نہیں آیا، اور یہاں 400 ارب کا چینی چوری ہو گئی، 225 ارب کا آٹا چوری ہو گیا، 122 ارب کی گیس چوری ہو گئی۔ کہتے ہیں چور کون ہے؟ آپ بتائیں چور کون ہے؟ جس کے دور میں عوام کی روٹی چوری ہو
ہو گئی, جس کے دور میں عوام کا آٹا چوری ہو گیا, گیس بجلی دوائی چوری ہو گئی. چور کون ہوتا ہے؟ چور وہ ہوتا ہے جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹتا ہے. جو دیکھیے بی آر ٹی پشاور کتنے لوگوں نے دیکھی ہے؟ ٹی وی پہ ہی دیکھی ہوگی کیونکہ چلتی تو ہے نہیں. بی آر ٹی میٹرو کتنے لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھی ہے؟ وہ پوسٹر جو لگاتے تھے, وہ ایڈ جو چلاتے تھے, پہلے شہباز شریف کی میٹرو کو کہتے تھے جنگلہ بس. وہ بی آر ٹی پشاور 126 ارب کے کھڈے, 126 ارب کے کھڈے, جتنی قیمت میں 4 میٹروز بنی, ان کی پشاور کی میٹرو نہ مکمل ہوئی نہ چلتی ہے. تو دھکے کی حکومت بھی نہیں چلتی اور دھکے سے میٹرو بھی نہیں چلتی. تو بھائی جس طرح ابھی یہاں نعرہ لگا میرے آنے سے پہلے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ مریم نواز ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ شہباز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, یہ محض نعرہ نہیں ہونا چاہیے. قدم آپ لوگوں کے بڑھیں گے. اب قدم جب تک اب عوام کا اس آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کا سے نہیں بڑھے گا, یہ سلیکٹڈ نہیں جائے گا. یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے اس بچے کو جو یہاں بیٹھا ہے اس کو مستقبل دینا ہے کہ نہیں دینا, اس کو ایک ترقی یافتہ ملک دینا ہے کہ نہیں دینا. اس کے لیے, اس کے مستقبل, اس کے فیس, اس کے علاج, اس کی ایجوکیشن کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں 14,000 میگا واٹ بجلی بن گئی؟ کیا وجہ ہے کہ عمران صاحب کے دور میں نہ پشاور میں اور نہ وفاق میں 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنی؟ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں آٹا 35 روپے تھا؟ کیا وجہ ہے کہ عمران صاحب کے دور میں آٹا 70 روپے ہو گیا؟ کیا وجہ ہے کہ چینی 52 روپے تھی اور آج کے دور میں چینی 120 روپے کلو ہو گئی؟ کیا وجہ ہے کہ گیس 122 ارب کا ڈاکہ ڈل گیا؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت سلیکٹڈ چور, کرپٹ, نالائق, نااہل ملک کے اوپر مسلط کیے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. جن پہ الزامات لگاتے تھے ان کے پروجیکٹ سے جو ملک کو فائدہ ہوتا تھا, انگلی وہ اٹھاتے ہیں جو شہباز شریف کے ترقی کرتے پھولوں کے شہر لاہور سے کچرا نہیں اٹھا سکتے, گند نہیں اٹھا سکتے. یہ وہ الزامات لگاتے ہیں اور وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہم نے نواز شریف سمیت پورے خاندان, پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام قائدین, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے وہ حمزہ شہباز ہو, مریم نواز ہو, شاہد خقان عباسی ہو, سلمان رفیق ہو, سعد رفیق ہو, خواجہ آصف ہو, رانا ثناء اللہ ہو, سب نے اپنی ایک ایک پائی کا حساب دیا ہے. آپ کے پیسے کو, قومی خزانے کو امانت سمجھ کر استعمال کیا تو 14,000 میگا واٹ کی بجلی بن گئی. آپ کے پیسے کو امانت سمجھ کر استعمال کیا تو اورنج ٹرین بن گئی, میٹرو بن گئی, ملتان میٹرو بن گئی, راول پنڈی میٹرو بن گئی, اسلام آباد میٹرو بن گئی, کارڈیولوجی ہاسپٹلز بن گئے, لیور ہاسپٹلز بن گئے, اسکول بن گئے, یونیورسٹیاں بن گئی, ڈی ایچ کیوز بن گئے, بی ایچ کیوز بن گئے. لیکن آج 2.5 سال وفاق میں اور 5 سال خیبر پختونخوا میں ایک اینٹ نہیں لگی, ایک اینٹ نہیں لگی اور 14,000 ارب کا قرضہ لے لیا. کدھر ہے وہ 14,000 ارب کا قرضہ؟ یہ جو 400 ارب کی چینی کی چوری ہے, 250 ارب کی آٹے کی چوری ہے, 122 ارب کی گیس کی چوری ہے, 500 ارب کی دوائی کی چوری ہے, ووٹ چوری ہے, آر ٹی ایس بٹھا کے الیکشن کی چوری ہے, اور فورن فنڈنگ کیس جس کا فیصلہ لینے آپ لوگ جائیں گے مریم نواز کے ساتھ 19 جنوری کو. جو ان چوروں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں انلیگل فنڈنگ ہوئی ہوگی لیکن ایجنٹس نے کی ہوگی. تو الیکشن کمیشن کو آپ لوگوں کا پیغام ہے کہ فیصلہ ہو چکا, تحریری فیصلہ لینے آ رہے ہیں 19 جنوری کو, کیونکہ اعتراف جرم ہو چکا. یہ وہی ہندوستان اور اسرائیل سے فورن فنڈنگ ہے جس کی وجہ سے کشمیر کا سودا ہو گیا, جس کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو گئی, جس کی وجہ سے دہشت گردی واپس لوٹ رہی ہے, جس کی وجہ سے عوام کا آٹا, چینی, گیس, بجلی, دوائی چوری ہو گئی.
اتنا مفلوج کر دو. یہ وہ فورن فنڈنگ میں جو وعدے کیے ہوں گے نا, کشمیر کا سودا کر دو, یہ وہ وعدے ہیں جو فورن فنڈنگ کیس میں فنڈنگ لیتے ہوئے کیے ہوں گے. تو مختصر آخر میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ بارہ کو کے لوگوں نے, بزرگوں نے, بھائیوں نے, بہنوں نے, بیٹیوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے قائدین کی عزت میں اضافہ کیا ہے, قائدین کی مان رکھی ہے, پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. میرے چھت پر کھڑے بچے, نوجوان, آپ لوگ بزرگ بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں, ہاتھ اٹھا کے مجھ سے وعدہ کریں کہ مریم نواز کے ساتھ 19 جنوری کو فورن فنڈنگ اکاؤنٹس, جس کی وجہ سے آج ملک اس نہج پر پہنچ گیا ہے, ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ آپ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئیں گے, اور تب تک الیکشن کمیشن میں مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب تک ہمارے ہاتھ میں وہ تحریری فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں دے گا. ہاتھ اوپر اٹھا کے صبح آپ نے 11 بجے جو بھی وقار ممتاز صاحب نے, راجہ وقار ممتاز صاحب نے آپ کو ٹائم دیا ہوگا, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے دیا ہوگا, آپ لوگ اس سے پہلے اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں سے جو جلوس اکٹھے ہوں گے, اور ان نالائقوں, ان نااہلوں اور چور ٹولے کو گھر بھیجنے کے لیے ہم سب, مریم نواز شریف صاحبہ, پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت, نواز شریف صاحب کا کل آپ نے خطاب سنا ہوگا فورن فنڈنگ پہ, ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں نے سنا. انہوں نے مختصر سوال کیا کہ کیوں الیکشن کمیشن گھبرا رہا ہے, کس کے کہنے پر گھبرا رہا ہے, فوری طور پر فیصلہ دیں. ان نالائقوں کو, نااہلوں کو جنہوں نے ملک میں اللیگل فنڈنگ منگائی, ان کو گھر بھیجنا ہوگا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, اور ابھی یہ 19 جنوری کا دن پہلی قسط ہے اس لانگ مارچ کی. ابھی تو ہم الیکشن کمیشن سے تحریری فیصلہ لینے جا رہے ہیں, اور لانگ مارچ میں ہم اس نالائق, نااہل, سلیکٹڈ ٹولے سے کیا لینے جائیں گے؟ استعفیٰ لینے جائیں گے. کیا لینے جائیں گے؟ آواز بنی گالا تک جانی چاہیے. کیا لینے جائیں گے؟ نہیں پہنچی ہوگی آواز, سب لوگ اوپر سے بھی بتائیں, کیا لینے جائیں گے؟ استعفیٰ لینے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ سب کو میں انشاءاللہ مریم نواز کے ساتھ آپ کا انتظار کریں گے, اور آپ ہمیشہ کی طرح پارٹی کا فخر ہیں, اور پارٹی کا سر فخر سے بلند کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیے گا, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان مسلم لیگ نون, نواز شریف, نواز شریف. ان چاچا کی طرح نعرہ لگائیں سب لوگ, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, پاکستان. تمام احباب جو یہاں پر تشریف لائے, تمام احباب دیکھیے, مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کوئی دباؤ نہ ہو سکتا ہے. یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے کہ جو کہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے, یا خدا نخواستہ کسی پہ بھی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. اب جو دباؤ ہے اور جو آواز ہے وہ صرف پاکستان کے عوام کی ہے, اور یہ دباؤ, یہ آواز جو سلیکٹڈ ٹولہ ہے جو اس وقت مسلط ہے, ان کی چیخوں اور ان کے رونے جو صبح دوپہر شام کرائے کے ترجمانوں کو وزیر اعظم سلیکٹڈ بلا کے کہتا ہے ٹف ٹائم دیں اپوزیشن کو. وہ بھی جن کو سزائے موت کی چکیوں میں بیٹیوں کے سمیت رکھ دیا, جن کا 40 سال پہلے سے جو حساب ہے وہ ایک ایک پائی کا ہو گیا, جو سزائے موت کی چکیوں میں رہے ہیں, ان کو آپ نے ٹف ٹائم اس کے علاوہ اور کیا دینا ہے؟ اور ٹف ٹائم سے گھبرانے والے ہم نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ پاکستان کے عوام کی طاقت ہے, پاکستان کی بہنیں, بیٹیاں, مائیں, ان سب کی طاقت ہے, اور یہی طاقت انشاءاللہ اس سلیکٹڈ ٹولے کو گھر بھیجے گی.
سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ پنڈی آئے اسلام آباد سے. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ آج اسلام آباد پہنچ گئی ہیں اور آج ان کا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. کل پی ڈی ایم کی مولانا صاحب کی سربراہی میں ان کی رہائش گاہ کے اوپر ایک میٹنگ ہے اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوگی جیسے کہ ہوتی ہے. آج رات کو طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کے گھر سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک ریویو میٹنگ ہے. 19 جنوری سے ریلیٹڈ جو ریلی ہے وہاں پنڈی اور اسلام آباد کے تمام جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ تشریف لائیں گے اور وہاں ایک ریویو ہوگا ریلی روٹ کے بارے میں، اس کو حتمی شکل دی جائے گی. اور اس کے بعد جو کل کی میٹنگ ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے. دیکھیں اناؤنسمنٹ کے اندر 13 ڈیٹ آ گئی، 13 جنوری جو 2014 سے جو کیس تاخیر شدہ تھا اس کی فوراً ڈیٹ آ گئی 13 جنوری. تو ابھی تو یہ اثر ہے. تو ریلی جاری ہے پاکستان کی عوام کی، راول پنڈی اور اسلام آباد اور پنڈی ڈویژن سے لوگ آ رہے ہیں اور تحریری فیصلہ لینے آ رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن گھبرائے گی نہیں، الیکشن کمیشن کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گی اور جو پچھلے دروازے سے میٹنگز ہوتی ہیں اس کے دباؤ میں بھی نہیں آئے گی اور 19 جنوری کو تحریری فیصلہ لکھ کر پاکستان اور پاکستان کی عوام اور پی ڈی ایم کی قیادت کو دے گی. دیکھیں یہاں یہ تسلسل ہے کہ چینی چوری کا پوچھو تو کہتے ہیں کہ ان کے دور میں ہوئی تھی. یہاں تسلسل ہے کہ گیس چوری، بجلی چوری، دوائی چوری، آٹا چوری، چینی چوری کا پوچھو تو کہتے ہیں ان کے دور میں ہوئی تھی. اب فورن فنڈنگ کا پوچھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی فورن فنڈنگ ہے. ہمارے تمام جوابات الیکشن کمیشن میں جمع ہیں اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اس کو بھی پبلک کریں اور یہ جو اعتراف جرم ہے اس کو بھی پبلک کریں. عمران صاحب آپ کی اطلاع کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں کہ عمران صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے کہ میری فورن فنڈنگ جو کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں اس کو پبلک نہ کیا جائے. دوسروں کی کاغذ لہرا کر حد تک عزت کرو، جھوٹے الزامات لگاؤ، لیکن اپنی چوری، اپنی ڈکیتی، اپنی کرپشن کو چار دیواری میں رکھو. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 14,000 ارب کا قرضہ لے لیا، ایک اینٹ نہیں لگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 400 ارب کی چینی چوری ہو گئی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 250 ارب کی آٹا چوری ہو جائے، گیس چوری ہو جائے، 122 ارب کی، 500 ارب کی دوائیاں چوری ہو جائیں. وہ شہباز شریف جو کٹہرے میں کھڑا ہے وہ تو دوائی مفت دیتا تھا پنجاب کے لوگوں کو. وہ جو شہباز شریف کٹہرے میں کھڑا ہے اس نے تو 5,000 میگا واٹ بجلی بنائی تھی. وہ شہباز شریف جو کٹہرے میں کھڑا ہے وہ تو لاہور کو صاف رکھتا تھا، ملک کو ترقی دی، ہسپتال بنائے، اسکول بنائے، کالج بنائے، یونیورسٹیز بنائی. آج یہ اورنج ٹرین پہ جو تختیاں لگاتے ہیں ان سے تو ایک ڈبہ نہیں چل سکا بی آر ٹی پشاور کا. وہ بی آر ٹی پشاور اگست میں شروع ہوا تو میں آج دیکھ رہی تھی کہ وہاں جو واش رومز ہیں، آپ کو یاد ہے نا کہ عمران صاحب نے ایک تقریب کی تھی اور کہا تھا کہ پبلک ٹوائلٹس کی صفائی کرواؤں گا. اور پہلے بی آر ٹی پشاور کی میٹرو کے باتھ رومز تو بنوا لو. وہاں بیچارے بچے، خواتین وہاں کھڑی ہوتی ہیں اور جو واش رومز کا حالت ہے وہ واش رومز ہی نہیں بن سکے. یہ وہ ہے انڈے، کٹے، مرغی سے انہوں نے معیشت ٹھیک کرنی تھی اور لاہور کا کچرا گدے گاڑی اور بیل گاڑی پہ اٹھا رہے ہیں. اور جو گفتگو کرتے ہیں الزامات، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. اپنے چہروں کو ان آئینوں میں دیکھو جس میں تمہیں اپنے اصل چہرے نظر آئیں گے. یہ ٹی وی پر بیٹھ کر دوسروں پر الزام تراشی کر کے اس سے کچھ نہیں ہوگا. ملک جانتی ہے، عوام جانتی ہے کہ اگر اس ملک کو ترقی کی راہ پر کوئی ڈال سکتا ہے تو نواز شریف ڈال سکتا ہے. اس ملک کو ترقی کی راہ پر اور اس ملک کے اندر معیشت اور روزگار کو ٹھیک کر سکتا ہے، نوجوان کو اس کے حقوق دے سکتا ہے، پارلیمان کی بالادستی ہو سکتی ہے، ووٹ کی عزت ہو سکتی ہے تو صرف نواز شریف کر سکتا ہے. اگر پنجاب کو ترقی مل سکتی ہے، اگر پنجاب کے اندر میٹرو بن سکتی ہے، اسپتال، یونیورسٹی، اسکول بن سکتے ہیں تو صرف شہباز شریف بنا سکتا ہے. ملک کی تاریخ میں اگر کسی نے اس ملک کی خدمت کی ہے، عوام کو ریلیف دیا ہے،
دن رات خون پسینہ دیا ہے تو وہ نواز شریف اور شہباز شریف. ہاں مجھے پتا ہے. نہیں مولانا صاحب بھی ممبر نہیں ہیں, وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس کو اسٹیئرنگ کمیٹی کو, اور مریم جائیں ابھی تک اطلاع نہیں ہے.